سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له سبحان الله ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك يا أصحابك يا حبيب الله۔ معززین کرام، اس وقت رات کے 12:05 ہو رہے ہیں۔ یہ وقت عام طور پر انسانوں کے سو جانے کا وقت ہے۔ اس وقت میں جاگنا کسی کے سچے عشق و محبت کی علامت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے دوستوں کی تعداد کچھ بھی ہے مگر سچے عشق کی شہادت ضرور ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اس وقت
اس شخصیت کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے جو کل امت مسلمہ کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید میں کسی بھی صحابی کی صحبت ثابت نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکیلا صدیق اکبر ہے سبحان اللہ، جس کی صحبت قرآن سے بے شک، سبحان بے شک، اللہ، اگر حضرت صدیق اکبر کی شان میں کسی نے کوئی اور بات کی تو تفصیل طلب ہوگی، لیکن اگر وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات پاک کی صحبت کا انکار کرے تو انکار کرتے ہی کافر ہو جائے بے گا، شک، سبحان اس اللہ، لیے کہ ان کی صحبت قرآن سے ثابت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ اب ان کو صحیح اس صحبت تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب جوئی کی جستجو کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی حد تک بنتی ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ صحبت معیار ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا۔ اللہ، بے شک، یہ ایک اسلام کا ہی فارمولہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت ہے، جس کے دوست برے ہو سکتے ہیں وہ خود اچھا نہیں ہو سکتا، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، جس کے دوست اچھے ہو سکتے ہیں وہ خود برا نہیں ہو سکتا۔ A man can be known by the company he keeps۔ آدمی کی سوسائٹی اس کی شخصیت کا معیار ہوتی ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے ٹاپ پر ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی نکل آئے تو پھر سرکار کی صحبت کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ تو چونکہ ان کے بارے میں اللہ نے ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جو دنیا میں کسی اور کو ملا نہیں، بے شک، بے شک، بے شک، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جس وقت انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں سے سکون نہیں مل پائے گا، اس وقت ایک دوسرے سے پوچھنے پر مجبور ہوں گے یار جنت بھی مل گئی ہے، اللہ، جنت کا خوشگوار ماحول بھی مل گیا ہے، اور جو چاہتے ہو سو بھی مل رہا ہے، پھر بے چینی کا کیا سبب ہے؟ ان کا دراصل ان معاملات کے لیے ہم نے زندگی کے سارے دھندے نہیں کیے تھے، اصل میں ہماری جستجو تھی محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بچارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس وقت رضوان من اللہ، اس وقت قرآن کا اعلان ہے ان کو اس وقت رضوان ملے گا، وہ کل کائنات کے چاہنے والوں کو تو اس وقت رضوان ملے جب جنت میں جا چکے، ان کے تمام اعمال کی مکمل صفائی پیش ہو چکے، حساب کتاب ہو چکے، جنت مل چکے، اس کے بعد رضوان ملے۔ واہ غلامان مصطفیٰ، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، کا میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ کسی کے راضی ہونے کا اس وقت ذکر آتا ہے جس وقت کسی کو روٹھنے کا بھی حق پہنچے، جس کو روٹھنے کا حق نہ پہنچتا ہو ماشاءاللہ، اس کے راضی نامے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا کرتا۔ یاران مصطفیٰ کے بارے میں کہنا وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب غلامان مصطفیٰ اتنے لاڈلے ہیں کہ کبھی انہیں ناراض ہونے کا بھی حق پہنچتا ہے، پر وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اس قدر ستائش و آفرینش کائنات میں بزم انسانیت کے کسی فرد کو نہیں ملی، اگر یہ ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے سورہ توبہ سے، اس کے اندر پروردگار فرماتے ہیں اللہ تنصروہ
اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، جیسا کہ کل میں نے اس کے انالیسس کیے تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، وہ تمہاری مدد کا محتاج تھوڑا ہی ہے، اللہ نے اس کی مدد کی تھی کہ نہیں؟ بے شک. اس جگہ صدیق اکبر کی مدد کا کوئی ذکر نہیں، اہل بیت کی مدد کا کوئی ذکر نہیں، باقی صحابہ کی مدد کا کوئی ذکر نہیں. رب کہتا ہے فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی. اب اللہ نے جو مدد کی اس پر غور کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. وہ یہ تھی کہ جس وقت غار میں جانے لگے، جیسا مولانا نے ابھی بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا. بلا شبہ سرکار کی سواری بننا کائنات کی ایک نرالی حقیقت ہے، اور براق سرکار کو اٹھا کے لے گیا. اللہ اکبر. لیکن جس وقت سدرۃ المنتہا سے آگے گزرا، اس جگہ آ کر کے براق نے ہتھیار ڈال دیے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس جگہ رومی فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر ہوتے تو چلے جاتے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آگے جاتا نہیں ہوں، عذر کیا ہے؟ کہا جا سکتا نہیں ہوں. کیا نہ جا سکنے کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر جاؤں تو پھر میرے پر جل جائیں. اللہ. کہا پھر انجام تو یہی ہوا نا کہ پر جل جائیں، اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے ہو. اللہ. رومی کہتے ہیں اگر حضرت صدیق اکبر ہوتے چلے جاتے. بے شک، بے شک. کیا بات ہے، کیا بات. کہا کس سے ثابت کرتے ہو؟ ہاں ہاں ہاں. کہتے غار کے اندر جب گئے تھے تو سانپ نے پہلے آ کے کاٹا نہیں، پہلے آ کے سر مارا آپ کے پاؤں پر، کیونکہ سارے سوراخ آپ نے بند کر دیے تھے. ایک سوراخ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا. پگڑی تھی، ٹکڑے کر کر کے تو مختلف سوراخوں میں وہ ٹھونس دی، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا. کوئی کپڑا ایسا باقی نہیں تھا کہ وہاں ڈال دیں، تو آپ نے وہاں پاؤں رکھ لیا. انہوں نے کہا اس سے میرے پاؤں کو ہٹا کے کوئی آئے گا نا، میں پاؤں ہٹاؤں گا نہیں تو آئے گا کیسے؟ تو سانپ یہ وہ سانپ تھا کہ امام عبد الکریم شارستانی نے لکھا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ایک بڑا خوش نصیب سانپ ہوگا جو کبھی مکے کے قریب ایک غار ہے، اس غار میں جا کے بیٹھے گا، سرکار ہجرت فرمائیں گے اور وہ اس غار میں ہوگا، سرکار کی 3 راتیں وہاں گزریں گی، وہاں اس سانپ کو دیدار کرنے کا موقع ملے گا، وہ بڑا خوش نصیب سانپ ہوگا. اس سانپ نے سنا اگر وہ سانپ ہی ہے اور وہ دیکھ بھی پائے گا تو پھر میں ہی چل کے بیٹھ جاتا ہوں، جے ملیا تو واہ پلیرا نہیں سکتے، مر جائیے. مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو انتظار کرنے والوں میں میرا نام ہوگا. بے شک، بے شک. یہ وہ سانپ تھا کے بیٹھا ہوا ہے. جی ملیا تھا. ہاں. اللہ. اب جب سرکار دو عالم السلام کی آمد ہوئی، اس کو پتہ چل گیا سرکار آئے. ارے سانپ تو یہ بتا، نبوت تو از قسم امور غیبیہ ہے، ظاہری جسے پھول سونگا جاتا ہے اس طرح حصی نہیں ہے. یہ جسے آنکھ سے چاند کو دیکھا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ چاند ہے، ایسا حصی نہیں ہے، امر محسوس نہیں ہے، امر معلوم ہے، امر مانوی ہے. یعنی ایسا ٹٹولنے سے نہیں پتہ چلتا یہ نبی ہے، چکھنے سے نہیں پتہ چلتا یہ نبی ہے. تو پھر از قسم امور غیبیہ ہے نا، عقل کی پہلی توجہ سے بھی معلوم نہ ہو، بے شک، اور حواس خمسہ ظاہری سے بھی اس کا احساس نہ ہو، یہ غیب کی تعریف ہے. علامہ بیضاوی نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں لکھا ہے ما لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل. یہ بیضاوی کی عبارت ہے، یعنی عقل کی پہلی توجہ سے بھی بات سمجھ نہ آئے اور حواس خمسہ ظاہری بھی اس کو معلوم نہ کر سکیں، وہ از قسم امور غیبیہ ہے. تو نبوت پر امر غیبی کی تعریف صادق آتی ہے. نبوت ایک امر غیبی ہے، جنہوں نے سرکار کی نبوت پر دولت ایمان پائی ہے وہ یؤمنون بالغیب کے زمرے میں اسی وقت آ گئے جب انہوں نے نبوت کو دیکھ نہیں سکے پر مومن ہو گئے. اب جب دیکھنے سے دیکھی نہیں جا سکتی، سونگنے سے سونگی نہیں جا سکتی، چکھنے سے چکھی نہیں جا سکتی، سننے سے سنی نہیں جا سکتی، چھوئے سے چھوئی نہیں جا سکتی، اور عقل کی پہلی توجہ بھی، جس سے دھواں دیکھے تو آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہیں آگ جل گئی ہے، اس کا نام ہے عقل کی پہلی توجہ. یا کسی آدمی کو دیکھیں اس کی ناک بہہ رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ مشکل سے سانس لے رہا ہے، آپ اسے دیکھیں آپ کو بخار آ رہا ہے، آپ کو زکام ہو گیا ہے، عقل کی پہلی توجہ نے فیصلہ کر گیا اس کا ٹیمپریچر اب نارمل ہے. سمجھ اس کے کہتے ہیں عقل کی پہلی توجہ. عقل کی پہلی توجہ سے بھی نبوت سمجھ نہیں آتی. سانپ تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ کوئی آ گیا ہے؟
मालूमात सोबत है मूसा अलैहिस्सलाम से, उसके इदराक की खिड़कियां खुल गईं कि जब वो आएगा तुझे पता चल जाएगा। घबरा अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, शान हुजूर मुफक्किर इस्लाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने आकर के पहले सर मारा कि पाँव हटा, मैं मारेगार हूँ। उनका तू मारेगार है, मैं यारेगार हूँ। वो कहता है ये इंसाफ न होगा, तूने थोड़ी देर इंतजार किया, मैंने हजारों बरस इंतजार किया है। आसे आसे उम्र गुजारी, चले निखारी हजारा, पर माली बाग नी देखन देंदा, आया जदू बहारा। माली बाग नी देखन देंदा, आया जदू बहारा। पाँव हटा, मैं आ गया हूँ। उनका पाँव नहीं हटाता, मैं भी आ गया हूँ। उनका मेरे पास मौत है। सरकार सिद्दीक अकबर अपनी गोद की तरफ इशारा करके कहते मौत तेरे पास है, हयात मेरे पास है। कहा मैं काटू तो बंदे को बीमार कर देता हूँ, कहा तू बंदे को काटो बंदा बीमार हो जाता है, और बंदा इसको पाले हमेशा के लिए शफा पा लेता है। सांप की बोली है, मैं फनाए दाइमी की एक अलामत हूँ। उनका तेरे पास एक ही बात है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मेरे पास पॉजिटिव 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 है। तू फनाए दाइमी की अलामत है अपने पास रखता है, मेरे पास बकाए दाइमी मौजूद है, अलामत नहीं है। सचमुच बकाए दाइमी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। समझो बात, सदके जा। इस मोड़ पर कभी ये बात सुनी है? तेरे पास मौत है, फना है, और मेरे पास बकाए अबदी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। कहा मैं फिर काट लूंगा, उन्हें कहा कट जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। जफा की तेग से गर्दन वफा शुआरों की, जफा की तेग से गर्दन वफा शुआरों की। कटी है बरसरे मैदान पर झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान पर झुकी तो नहीं। अब जनाब उसने काट खाया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को। उनका क्या समझते हो, जहर की तुर्शियों से मोहब्बत के दाग धुल जाएंगे? नहीं नहीं, काट काट कर देखो, काट करके देखो, कट जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया कभी मेरी वफा की कस्में खाएगी, वफा कभी मुझ पर नाज करेगी। वफा के सर पर जो सआदत का सिरा होगा उस पर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ होगा। दुनिया देखेगी वफाओं की जिंदगी सिद्दीक अकबर के दम कदम से है। मजा आया? काट लिया और अब सरकार दो आलम अलैहि ने देखा जहर की वजह से आपके आंसू कुछ गिरे, सरकार के चेहरे पर गिरे। मियाँ साहब आरफे खड़ी फरमाते हैं, रोंदे रोंदे दा एक कतरा अथरुआ दा पानी, शाहपरी दे मुख पर डिगा गर्म लगा उस रानी। हुस्न की शाकर मियाँ साहब
میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پری کسی مذکر مؤنث کا نام نہیں ہے، حسن کی شاکار کا نام ہے، کوئی بھی حسن کی شاکار۔ بالکل پر یہ خوف خدا دیوں ڈریے، ماں نہ کریے ماسا جوبن حسن نہ توڑنے باہو کی صدا پرواز۔ صوفیہ میں چودھری قسم کا صوفی ہے میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ، ولیوں میں نمبردار ٹائپ آتا ہے، بڑی شخصیت کا ہے۔ اس کو شاعر سمجھنا یہ ظلم کی انتہا ہے۔ عارف باللہ، اب وہ جو اس وقت کا ماحول ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب رب نے جو کہا تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے بگڑے گا کیا؟ رب نے اس کی مدد کی ہے، رب نے صدیق اکبر کا نام نہیں لیا، کہا صدیق اکبر کی تو پوری زندگی سرکار پر قربان ہے، وہ مدد کی شیپ اور ہے۔ وہ کیا تھا؟ کہا جب دشمنوں کے بارے میں احساس ہونے لگا کہ پیچھے سے پہنچ آئے ہیں، اب کہیں یہاں پناہ پکڑنی چاہیے، وہ غار تھی، اس غار کے اندر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھا جیسا کہ مولانا نے بتلایا ہے کہ پاؤں کے نشان پڑیں گے۔ علامہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل نبوت جلد 2 صفحہ 11 پر یہ بات لکھی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، ان کا پاؤں زمین پر اگر پختہ پر پتھر پر پڑے تو وہ پتھر موم ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے اس آپ کا مقام ابراہیم پر نشانات ہیں۔ لیکن سرکار کی خصوصیت یہ ہے، سرکار جس جانور پر سوار ہوں وہ جانور کسی پتھر پر پاؤں رکھے اس کا نشان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب، آپ کی شاہ عبد الحق محدثین کا بادشاہ ہے بے شک، اور عاشقان رسول کا میر کارواں، کلگی والا محدث ہے، جس کو دیکھ کے تو عشق و محبت ایک تگنی کا ناش ناشتا ہے، جس طرح تپتے توے پہ رقص کرتا ہے سفن۔ بولے دلی پڑھتا رہا ہوں، اگر یہ واسطہ لوگوں سے پنجابی لوگوں سے پڑھا ہے تو پھر وہ اردو ہی بگڑ گئی ہے، ذرا سنبھل کے بولو تو میں دلی وال ہوں۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی، بہت شاندار۔ صدیق اکبر کی مددوں کی کیا بحث ہے؟ رب کہتا ہے میں نے مدد کی، کہا کیسے مدد کی؟ کہا چلو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اس غار میں گھس جاتے ہیں۔ اچھا، غار میں گھستے وقت علامہ زرقانی شارح موابل دنیا اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اس میں کیا بچت کی صورت تھی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ فقط نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی امداد کی۔ وہ کیا مدد فرمائی؟ کہا کہ وہاں مکڑی کو حکم دیا لمحے بھر میں جالا تان دیا، حالانکہ غار کے منہ پر جالا تاننا یہ مکڑی کے سال بھر کی لیبر ہے۔ اگر آپ لا ویجز کو اسٹڈی کریں تو مکڑی کو آپ کو محافظہ دینا ہو تو یہ پورے غار کے دھانے کو وہ اپنے جالے سے ڈھانپ لے تو سال کی آپ کو ویجز دینے پڑے گی، ہاں یہ سال بھر کی لیبر ہے۔ لیکن اندر جو ہی ہوئے تو فٹافٹ اس نے جالا تان دیا، معلوم ہوا بہت زبردست قسم کا کام شروع کیا کہ انٹرپرائز شروع ہو گئی کہ فٹافٹ جتنی مکڑی کی برادری ہے ساری آؤ مدینے والی سرکار کے لیے ہم نے جالا تاننا ہے، قلعہ بنانا ہے تارے عنکبوت کا اور روکنا ہے آرمی کو۔ جالا ہو مکڑی کا روکے آرمی کو، یہ ہے پروردگار کی مدد۔ بے شک، بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری۔ عرض خدمت ہے کہ اس وقت کبوتری کو حکم ہوا کہ تو انڈے دے دے۔ اس پر علامہ زرقانی اپنے ذوق کے مطابق لگا ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھنے والی ہیں۔ کہتے ہیں اس کی 2 تعبیرات ہیں۔ سرکار اندر گئے اور یہ لیبر شروع ہو گئی۔ کبوتری کو انڈے نہیں آئے ہوئے تھے، ان کا آج اگر انڈے نے دیے قیامت تک تیری نسل ختم کر دیں گے۔ فقط نصر اللہ، اس جگہ رب نے مدد کی ہے۔ انڈوں کا موسم نہیں، کیوں؟ یہ جون کے ایام ہیں، سرکار کی ہجرت کا زمانہ جون کا زمانہ ہے، اور میں ایسے خاندان کا آدمی جہاں میرے خاندان کے لوگ شکاری ہیں بڑے، یہ مارچ اپریل یہ 2 مہینے شکار بند ہو جاتا ہے۔ کہ یہ
परिंदों के अंडों बच्चों का मौसम है, जून जुलाई अंडों बच्चों का मौसम नहीं है। समझे बात? जिससे मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ कि अंडे का वक्त नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा। आपके यहाँ महकमा आज़ाद कश्मीर में ये शिकार बंद हो जाता है कि नहीं? क्यों बंद हो जाता है? क्या ये परिंदों के अंडों बच्चों का वक्त है, ये उनके तवालुद तनासुल का वक्त है, ये उनकी नस्लें बढ़ने का वक्त है। जब परिंदे तैयार हो चुके तो फिर आप उसका शिकार कर लेना, लेकिन अब उनके अंडों का वक्त है, बच्चों का वक्त है। तो वो तो जुलाई तक मुश्किल से अंडे वो बच्चों से फारिग होते हैं और बच्चे उनके उड़ते हैं। जब तक उड़े नहीं उस वक्त तक भी शिकार बंद रहता है कि बच्चे मासूम बच्चों को जो उड़ने के काबिल नहीं उनका शिकार नहीं करना। अब जाहिर है अगर जून के ज़माने में सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम की हिजरत होती है तो फिर जाहिर है कि वो अंडों का वक्त नहीं है। अंडों का वक्त नहीं है, कबूतरी अंडे दे जी, अंडों का वक्त नहीं है। कि आज अगर न दिए तो क़यामत तक तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, अंडे देने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब जितने मुसलमान बैठे हो देखो सरकार के मिशन का वक्त क्या है। सरकार के मिशन में आपका पैसा खर्च ना हो, पैसा जाता रहेगा। सरकार के मिशन पर आपकी सेहत खर्च ना हुई, सेहत जाती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। हमने सारी जिंदगी सरकार के मिशन की खिदमत की है। कोई नात खान खड़ा हो, जितनी तौफीक है उसकी खिदमत की और मोहब्बत भी की है। अकीर समझ के खिदमत नहीं की, ऐसा जलील व खार समझ के खिदमत नहीं की, इज्जत वाला बुजुर्ग समझ के खिदमत की कि नाते रसूल पाक कहना रब का काम है, ये रब वाली जॉब कर रहा है, इसलिए इसकी इज्जत भी करो, इसकी खिदमत भी करो। अब जनाब उसने अंडे दे दिए। इस जगह बहस छिड़ जाती है कि ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के अंदर जाने के बाद जाला तना और कबूतरी ने अंडे दिए, या पहले ही से जाला तना हुआ था और पहले ही से अंडे दिए हुए थे। ये दो मौक़िफ़ हैं इस मकाम पर मुहद्दिसीन के। लेकिन अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि अगर तो उस वक्त दिए सरकार की ऐन शान के मुताबिक है, इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तख्ते बिल्कीस ले आओ, तो तख्ते बिल्कीस लाने वाला तख्ते बिल्कीस लेके आ गया और दूसरी जिन्नात की पार्टी की ड्यूटी लगी कि वो सामने आ गई है बिल्कीस, यहाँ उसके आने से पहले पहले शीशे का महल तैयार कर दो। अब वो बिल्कीस मस्जिद के कंपाउंड में उसने करने रखा हुआ है, इधर शीशे का महल तैयार होना शुरू हो गया है और कहा कि इसके नीचे से पानी की नहर भी जारी करनी है ताकि जिस वक्त वो अंदर आए तो समझे कि ये पानी की मौज है, ये महल नहीं है। लेकिन जब कदम रखे तो पता चले महल है। तो वहाँ से यहाँ आने तक वो महल भी तैयार हो गया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहे पर आनन फ़आनन महल तैयार हो सकते हैं तो मदीने वाले के कहने पर मकड़ी जाला भी नहीं था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने सदीक़ अकबर, हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम, खजाने मुफ़क्किर इस्लाम, आले नबी औलाद अली, सुभान अल्लाह। इस जगह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की बहस नहीं है, इस जगह बहस है रब की मदद की। फ़क़द नसरहुल्लाह, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी ज़िंदगी एक लम्हे भर के लिए भी अपना पैसा आया है, सरकार से पूछे बगैर खर्च नहीं किया। पैसा अपना है, कमाई अपनी है। कपड़ा लाए सरकार को पेश किया, या रसूलल्लाह आप ज़रूरत महसूस करें, इस्तेमाल फरमाएं। कोई चीज़ अपनी कमाई की सरकार के इस्तेमाल के पेशकश से पहले खर्च ही नहीं की। सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी एक लम्हा भर के लिए भी सरकार की मदद से खाली नहीं। सिद्दीक़ अकबर की शान ऐसी है। इस जगह जनाब अल्लामा ज़ुरक़ानी ने बहस छेड़ दी। उनका ये बात भी बिल्कुल कतन सही है कि आप अंदर गए, मकड़ी ने जाला थाना, कबूतरी ने अंडे दिए। लेकिन दूसरी रवायत कि उसका जाला पहले तना हुआ था और बाद में सरकार गए। इस पर सवाल पैदा होता है जाला टूटा क्यों नहीं? असल चीज ये है, असल ये है जाला टूटा क्यों नहीं? फरमाया कि दरअसल सरकार के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी पहलू है, एक वाक़याती पहलू है। ज़ाहिरी पहलू लिबास बशरियत का है। सरकार की मर्जी रही कि आप अपने बशरी पहलू को मुतवज्जे हो जाएं तो वो कार फरमा हो जाएगी। जैसा कि अहज़ाब की जंग में सरकार लड़ाई पर मुतवज्जे हुए तो सरकार को भूख के लिए पेट पर पत्थर बांधने पड़े।
تو بھوکا ہونا نور کی عادت نہیں، بشر کی عادت ہے. بشریت پر متوجہ ہوئے، بشری صفات کار فرما ہو گئے. مگر جس وقت آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلے 40 دن کے روزے لگاتار، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. کیوں؟ جب نورانیت کی صفت پر متوجہ ہو گئے تو وہ حقیقت کار فرما ہو گئے. نور حضور کی حقیقت ہے، بشریت سرکار کا وصف ہے. جس پر آپ متوجہ ہو جائیں، جس پہلو پر توجہ فرما لیں، وہ پہلو کار فرما ہو جاتا ہے. کہا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جالا تنا ہوا تھا، آپ اپنے اس صفت نورانیت پر متوجہ ہو گئے، اب جناب پار ہونا چاہتے، جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہ جس قاعدے کے مطابق معراج پر گئے تو آسمان نہیں ٹوٹا، اسی قاعدے کے مطابق سرکار جالے سے پار ہوئے تو جالا نہیں. پھر سرکار تو پار ہو گئے، جالا نہیں ٹوٹا. صدیق اکبر بھی تو پار ہوئے. یہ صدیق اکبر کی شان. جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کرد، ولے نامن ہما خاکم کے ہستوں. میاں صاحب عارف کڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ذکر کیا فنا فی شیخ فنا فی رسول کی بحث میں. قطرہ ونج پیا دریا میں پھر او کون کہاں وے، جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. نور میں اپنے آپ کو غرق کر دیا، خود بھی نور ہو گیا. جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے، جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. رومی کی بات کرتے کرتے دور نکل آئے کہ جس تاریخ حضرت نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات کو لامکان کی طرف جانے لگے، براق رک گیا، جبریل رک گیا. لیکن رومی کہتے اگر حضرت صدیق اکبر ہوتے کبھی نہ رکتے. کیوں؟ براق کا بھی یہی عذر ہے کہ جل جاؤں گا، اور حضرت جبریل امی کا بھی یہی عذر ہے کہ میں جل جاؤں گا. صدیق اکبر نے کہا کٹ مروں گا پر پیچھے نہیں ہٹوں گا. معراج غار والی رات یہ بات واضح کر دی ہے. عذر تو جان کا ہی ہے نا. اور جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے، جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. سوال تو یہ تھا جان میری، ہائے ہائے جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. نبی پاک علیہ السلام کے یاران با وفا کی زندگی تمام بزم انبیاء کے مقابلے میں اونچی گردن کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے. اللہ حضور کا ہر صحابی، یہ تو سارے صحابہ کا سردار ہے، سرکار کے ہر صحابی کی یہ شان ہے کہ جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. جان تو وہی جان ہوگی. حضرت صدیق اکبر کے بہاف پر ایک کوٹیشن ہے، ابھی دوسرے کسی موقع پر عرض کرتا ہوں. مردم ازی علم، یہ جمالی کا شعر ہے. مردم ازی علم کہ نہ مردم برائے تو، اے خاک بسر باد نہ شدہ خاک پائے تو. میں اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا ہوں. او میرے سر پہ خاک پڑے کہ تیرے قدموں کی خاک نہیں ہو سکا. جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. سانپ کے منہ میں بیٹھ کے سرکار کے دیدار کے جو لطف لیے ہیں اس نے واضح کر دیا
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا ساتھ منظور ہو، موت پکڑ کے ان کی لات کھینچنا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اے موت جلدی کر، اگر تجھ سے کوئی ہو سکتا ہے تو، لیکن مجھ سے ساتھ نہیں چھڑا سکتی کہ جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے۔ ادھر براق کھڑا کہتا ہے میں نہیں جا سکتا کہ جان جاتی ہے، ادھر حضرت جبریل امی کھڑے کہتے اس لیے نہیں جاتا کہ جان جاتی ہے۔ صدیق اکبر کہتے میں اگر موجود ہوتا تو میں کہتا جس طرح صاحب کو میں نے کہا تھا مجھے کاٹ کے دیکھ لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آج جان جاتی ہے تو جائے، عذر تو یہی ہے نا کہ جاؤں تو مر جاؤں گا، 100 مرتبہ مروں پر ساتھ نہ چھوڑوں۔ سمجھے؟ یہ صدیق اکبر کی شان، وہ پہلے جو شان بیان کیا وہ اللہ کی ہے، فقط نصر اللہ، رب نے اس کی مدد کی۔ اب یہ بحث ہے کہ یار یہ جو سرکار کا ساتھ جانا ہے یہ ساری زندگی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ مذہب شیعہ کی مشہور کتاب اصول کافی ہے، اصول کافی نے کہا کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے، ساتھ کے لیے بندہ چاہیے تھا، رب کی طرف سے وہی ہوئی کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے جا، کیونکہ سفر اور حضر دونوں میں یہ تیرے ساتھ وفا کرے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو سب سے زیادہ اعتراض ہے جناب صدیق اکبر کی ذات پاک پر، ان کی معتبر ترین کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہی الہی کے مطابق ان کو ساتھ لے جایا گیا۔ مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اور کوئی اس کے قابل نہیں تھا، نہیں، سرکار کا ہر صحابی اس قابل تھا۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنے کی گنجائش، صدیق اکبر والا امتیاز کسی کو ملا نہیں، لیکن جہاں تک وفا کا سوال ہے سرکار کا ہر صحابی وفادار تھا، ہر صحابی کا ٹمرا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات یاد ہو کہ بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں ایک صحابی انصار میں سے وفات پا رہے ہیں اور لاشوں کے نیچے ان کا سر ہے، وہ کہتے ہیں کاش سرکار ہوتے، میری حالت زار کو دیکھ لیتے، دیکھتے کہ میں کس طریقے سے پیار سے دم آخری آپ کا نام لے رہا ہوں اور مرنے پر میں خوش ہوں۔ بجرم عشق توام، حافظ شیرازی کا کلام ہے، بجرم عشق توام می کشند و غائز، تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے، تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے۔ اے میرے محبوب میں صرف تیرے لیے مارا جا رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، تیرے ساتھ محبت کا مجرم ہوں، لیکن اس جرم کے ارتکاب سے میں باز نہیں آ سکتا، اس لیے دنیا مجھے قتل کر رہی ہے، تو ذرا صرف منڈیر پہ کھڑا ہو کے میں تماشا دیکھ لے۔ کیا خوبصورت تخیل ہے۔ کہتے وہ نبی کریم علیہ السلام لاشوں کے پاس سے گزرے، کفار کی لاشیں پڑی ہوئی، وہ ایک لاش کے نیچے ان کا سر آیا ہوا ہے، لیکن اب اتنی توانائی نہیں، آواز سامیان آواز ہوئی، سرکار کی محبت دوڑی، سرکار نے لاش کے نیچے سے ان کو نکالا اور اس طرح زانو نیچے بچھا کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تا دم آخری آپ کے وفادار رہیں گے، پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حافظ شیرازی فرماتے ہیں بچ ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند، بچ ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند، کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی۔ وہ شخصیت کس ناز و ادا سے دنیا سے چلی ہوگی کہ جس کے دم واپسی کے وقت، آخری سانس کے وقت تو اس کے سرانے آ پہنچا ہوگا۔ اس بات کی تمنا اہل دل کو سدا رہی ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں آدم کے بیک خندہ دی ہم جہاں چو سراہی، آدم کے بیک خندہ دی ہم جہاں چو سراہی، مستان تو خام کے گزارند نمازم۔ اے میرے محبوب جب میں مر جاؤں
میری تمنا ہوگی کہ تیرے مست الست لوگ محبت کے نشوں سے سرشار ہو کر میرے پاس کھڑے ہو کر میری نماز جنازہ پڑھے۔ یہ آخری وقت کے لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو وہ سرکار کا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وفا کی کہ نہ کی؟ اب اس وقت کس کو ہوش رہتی ہے؟ یہ کہنا بجا ہے کہ سرکار کا ہر صحابی وفادار ہے، صدیق اکبر کی ذات تو ٹاپ پر ہے۔ اب جناب یہ بات کھلی کہ نہ کھلی، یہ قیاس صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ وجہ ان کے نزدیک موت ہے۔ صدیق اکبر نے موت کے منہ میں بیٹھ کے سرکار کا ساتھ دے کے بتلا دیا اگر تمہارے سامنے موت عذر ہے، میرے عشق کے مقابلے میں موت کوئی عذر نہیں ہے۔ میں موت کو قبول کر سکتا ہوں مگر ساتھ چھوڑنا قبول نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیتیں اس وقت اس کے لیے زیادہ موضوع ترین شخصیتیں تھیں، ایک جناب حیدر کرار اور ایک جناب صدیق اکبر کی ذات پاک۔ وفاؤں تک جہاں کا تعلق ہے، وفا کسی میں بھی کمی نہیں تھی۔ بے شک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایرسٹوکریسی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، قتلوں کے فیصلے، قصاص کے فیصلے، سیاسی تدبر، سیاسی شعور، معاملات کے بارے میں تجربہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بجا طور پر بہت بہتر تھا، اس لحاظ سے یہ بھی فٹ تھے۔ لیکن راستہ خطرہ کی بات تھی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات تھی، اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے کہ جو جہاد سیفی میں اور جہاد سنانی میں، نیزے کے ساتھ جہاد کرنے میں، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے میں صدیق حضرت حیدر کرار کا ثانی نہ اس امت میں کوئی ہے نہ پہلی امت میں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر باب خلافت کے اندر لکھا ہے کہ 6 صفتیں ایسی ہیں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم میں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں، یہ من کل الوجوہ افضل ہے بمے حضرت حیدر کرار کے۔ اور حضرت حیدر کرار کے اندر 6 صفتیں ایسی ہیں جن میں وہ بمے صدیق اکبر کے، بمے فاروق اعظم کے، بمے پوری امت کے سب سے افضل ہے۔ ان میں ایک جہاد سیفی ہے اور ایک جہاد سنانی، یعنی تلوار سے جہاد کرنا اور نیزے سے جہاد کرنا۔ آپ تلوار کے جہاد کے بارے میں ایک بات یادگاری ہے، اگر وہ آپ ذہن میں رکھیں تو شاید کبھی نہ بھول سکیں۔ احزاب کی جنگ ہے اور عمر بن عبد ود میدان میں آ کے للکارتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے؟ تنزن کہتا ہے میں اسے مار ڈالوں تو وہ جنت میں چلا جائے۔ اب تمام بڑے بڑے سور میں اور جان فروش سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ سرکار بہتر جان سکتے کون کس کام کے لیے فٹ ہے۔ ہر آدمی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نا علی، علی کہاں ہے؟ معلوم ہوا پہلوانوں کا جوڑ ہے، عمر ابن عبد ود ہے، 7 من کا گرز مارتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا بھی ہاتھی کی برادری کا گھوڑا ہے، جسے وہ آدمی بھی اٹھایا ہوا ہے، 7 من کا گرز بھی اٹھایا ہوا ہے، اور وہ للکار رہا ہے، اور ہے بھی اتنا زور والا چست چابک گھوڑا ہے کہ غار خندق پر سے اس کو کدا کے پیر لے آیا، خندق کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، پیچھے سے دوڑا کے لایا، اتنا دلیر آدمی ہے کہ پار کر کے غار کو، اور جناب حیدر کرار کے اکھاڑے میں بدر کے میدان میں بھاگا تھا، دب دبا کے بھاگا تھا، اور وہ منظر سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہا اس کام کے لیے فٹ علی ہے۔ اینا علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حیدر کرار اس طرح تلوار کو فضا میں لہرا کے اس طرح زمین پہ رکھ کے کہتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ادا ہوئی ہوگی، کیا ٹیکنیکل وے ہے، کیا آداب سپاہ گری ہے کہ آپ نے فضا میں 3 مرتبہ ایک آن میں تلوار کو لہرا کے زمین پہ ٹیک کے کہا۔ یہ جیسے فوجی کاشن ہوتے ہیں، کاشن کا کاشن کے ساتھ جواب ہوتا ہے، کہتے لبیک یا رسول اللہ، بندہ حاضر ہے۔ ان کا یہ آدمی للکار رہا ہے، ان کا لو اس کا حساب کرتے۔ جناب حیدر کرار آگے بڑھے، کمبے مکے دے کفار یہ چل گئی حیدر دی تلوار۔ اب کون ہم چشمی کرے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ انہوں نے کہا بے ایمان میں جو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کر وار۔ انہوں نے کہا علی پیری وار کر گیا تو تیری بہنیں مرسی یہ پڑھیں گی کہ تو وار نہیں کر پایا، پہلی وار تو کر لے۔ میری تاریخی یادگار ہے، میں آگے بدر میں ہی لڑا تھا، احد کے میدان میں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے گردا گرد
سائے کی طرح گھومتا تھا اور کسی دشمن کو وار نہیں کرنے دیا. میں وہ علی ہوں, مجھے جانتے ہو تم. میرے نعرے لگے تھے آسمانی قدسیوں میں. ہاں ذخائر عقبہ کے اندر سید محب الدین صبری نے ذخائر عقبہ کے اندر کہا پہلا نعرہ علی کا لگا ہے. آج علی کا نعرہ جو ہے وہ شجر ممنوع بن گیا ہوا ہے, لیکن یہ قیامت میں بات کھلے گی. حضور کی بارگاہ میں جس کے نعرے لگے وہ صرف علی ہے, یہ بات یاد رکھیں. کیا بات, وہ صرف علی ہے. رسالت ذخائر عقبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. پہلی مرتبہ حضرت حیدر کرار کا نعرہ رضوان نے لگایا ہے, داروغہ جنت نے. ابھی داروغہ جنت نے کیوں نعرہ لگایا ہے؟ یہ مالک جس کا نام ہے داروغہ جہنم ہے, وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا دراصل اس کی جاب نہیں ہے, اس کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ میرا ہے. کہا آپ کا سبجیکٹ کس طرح ہے؟ کہا دراصل بہت ساری ایسی مولانا برادری ہوگی جو کئی آنے بہانے کر کے امیگریشن کو پاس کر کے آ جائے گی. جب وہاں پہنچیں گے اس جگہ حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مورکا کے اندر جہاں وہ 13 آیات لکھی ہیں کہ آل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں, ان میں ایک آیت یہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو روکو روکو, ان سے ایک بات پوچھنی ہے. بھائی کیا بات کوئی نہیں پوچھنی, ہم امیگریشن پاس کر کے آ گئے. ان کا نہیں, ایک آخری امتحان بھی ہے. وہ کیا مسئولون عن حب علی, ان سے پوچھا جائے گا جناب حیدر کرار کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا, ان کے بارے میں کیا جانتے, وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. تو حضرت رضوان داروغہ جنت ادھر بدر میں آئے کہ میں ان کو پہچانوں جو علی کو علی کہتے ہیں, جو بغض علی رکھتے ہیں, میں ان کو بھی پہچانوں. اس وجہ سے یہ نعرہ حضرت رضوان کا ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 5 نعرے 45 لاکھ نعرہ حیدری. عرض ہے کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار کا وار, وہ ہجرت کی رات تلوار والا بندہ چاہیے تھا نا, ان کو کس عذر سے چھوڑ کے وہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ اب جناب حضرت حیدر کرار نے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا پہلا وار کر لو جو کرنی ہے. تم مجھے جانتے تو تم ہو, میں وہی ہوں جس کے آگے بھاگے تھے تم بدر کے میدان میں, میں وہی علی ہوں. اس وقت میں چھوٹا تھا, بڑا ہو آیا ہوں. اس وقت 22 برس کچھ مہینے کی عمر تھی. اس کم عمری میں بڑے پرانے جنگجو کے ساتھ پیچھا پڑ گیا, مگر جناب حیدر کرار نے پوری مستعدی کے ساتھ پوری آمادگی کے ساتھ للکارا, کہا کرو جو کر سکتے ہو. اس نے وار کیا, مولا مرتضیٰ نے بائیں ہاتھ کی ڈھال پہ اس کو لے لیا. اب دوسرے وار کے لیے سنبھلنا چاہتا ہے. وہ گھوڑے پر ہے, حیدر کرار پا پیادہ ہیں. جمپ کر کے ایک تلوار ماری, ہیلمٹ کھل گیا, لوہے کی ٹوپی وہ کھل گئی, کھوپری کو لگی, کھوپری کے 2 ٹکڑے ہو گئی, باڈی کو لگی, باڈی 2 ٹکڑے ہو گئی, زین کو لگی, زین 2 ٹکڑے ہو گئی, گھوڑے کو لگی, گھوڑا 2 ٹکڑے ہو گیا, اور وہ جبل صلہ میں وہ تلوار چلی گئی. وہ شگاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں. موجودہ وقت میں ان بدعقیدہ لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے. اس وقت جس وقت میں سن 71-72 میں وہاں تھا, تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے. وہ شگاف جو جناب حیدر کرار کی تلوار کا شگاف تھا وہ موجود تھا. اس کا مطلب یہ کہ جناب حیدر کی تلوار, حیدر کرار کی تلوار نے بیڑے پار کر کے رکھ دیے. اور سرکار فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. علی کی ایک وار, علی کا ایک وار میری جو آج کی تاریخ حضرت حیدر کرار نے وار کیا ہے, یہ ایک ترازو پر رکھا جائے, پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر قیامت تک رکھے جائیں تو علی کا ایک وار وزنی ہے. اس پر زیادہ آگے نہیں جاتے, یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی. تلوار کا کام تھا, یہ نیزے کا, نیزہ مارنے کا یہ مطلب جو آج آپ کہتے ہیں باگڑی ایسے ہی چلتی ہے, تو باگڑی ایسے, گاگڑی ایسے ہی چلتی ہے. وہ پتہ ہے یہ فن کیا تھا,
یہ فن اصل میں کیلا اکھاڑنے کا لیے نہیں تھا، یہ ایکسرسائز تھی، نشانہ پکانے کے لیے. اصل میں یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا. دشمن کا رسالہ بھی سامنے موجود ہے، ادھر کا رسالہ بھی سامنے موجود ہے. اب دشمن پر حملہ کر رہا ہے، ایک آدمی گھوڑا دوڑا کے جاتا ہے، ایک آدمی کو نشانہ بناتا ہے، جا کر اس کے سینے میں وہ نیزہ مارتا ہے اور سینے سے وہ نیزہ پار ہو جاتا ہے. اب وہ اگر ڈھیلا سا آدمی ہے تو بیچے گا وہ نیزہ بیچ ہی رہا گھوڑا اور خود بھی مارا گیا. اس وقت اس شاہ سوار کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ایک ہاتھ پر نیزے پر بندے کو لے کے اسی رفتار کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پار ہو جائے. ابھی اس کو ادھر پھینکا، دوسرا بار پھر سے کیا. اس طرح وہ حملے ہوتے تھے بار بار. یہ نیزے کا استعمال تھا. سمجھو یہ باگڑی یوں تھی. اس کا جو پوری کائنات میں ماہر انسان ہے وہ علی مرتضیٰ ہے. چڈو جی جنے نہ پوترا تاڑا میں فلانے پوسا خان نہ پوترا میں تو علی نہ پوترا جلا کوئی جھگڑا مارنے لگا کرنا والا میں آخنا میں علی نہ پوترا. نہیں تو سانو مقابلہ نہیں کری سکنا. علی نہ کوئی مقابلہ نہیں کیتا تو سانو کون کرسی. عرض ہے کئی لوگ دوڑ بھاگ کے جو سید بنے ہیں نا ان کے اندر یہ جوہر نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا جب مشکل وقت پڑتا ہے نا تو ان کی لاتیں کانپنے لگتی ہیں. یہ دلی کے زمانے میں یہ فسادات ہوئے تھے نا تو میں اس وقت دلی تھا فتح پوری میں. تو وہاں سے کتابیں لے کر کے ہم چلے. ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا آزاد کشمیر کا، وہ کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا ایک تو تیری شکل سیدوں والی نہیں ہے. سید بدصورت سے بدصورت بھی دیکھیں لیکن کچھ نہ کچھ کشش ان کے ہوتی. یہ افریقہ کے سادات دیکھیں ان کے چہرے پر بھی ایک کشش ہوتی ہے اور وہ اس کو گر والا بندہ جان سکتا، عام آدمی نہیں جان سکتا. دوسرا یہ سید غریب ہوں امیر ہوں سخاوت کا جذبہ انہیں ہوتا ہے، وہ تجھ میں نہیں ہے. تیسری بات سید غریب سے غریب ہو کمزور سے کمزور ہو بزدل نہیں ہوتا. تو بزدل نہیں ہوگا. اور سچ مجھ جب وہاں سے نکل بات بڑی لمبی ہے. اس میں ایک چھوٹے شاہ تھے وہ بھی کشمیر کے تھے. تو وہ جوان آدمی تھا. میں اس وقت درمیانی عمر میں تھا. راستے میں ہندوؤں کی آرمی نے ہمیں گھیر لیا. لڑائی شروع ہو گئی. میرے سر میں بھی کافی زخم ہیں اس وقت کی لڑائی کے. وہ چھوڑ کے نا دلی کے باہر کے جاؤ تو کالی مرچوں کے درخت ہیں کافی. جو آدمی دلی جاتے رہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے وہ کالی مرچوں کے جنگل ہیں. حتیٰ کہ صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی مسجد کی جو بڑا گیٹ ہے نا اس کے سامنے تھا. آج کل تو سنا روزہ بنا دیا انہوں نے. وہاں پہلے صرف ایک مزار ہوتا تھا. ان کے سرانے بھی کالی مرچ کا پیڑ تھا اور اسے وہ جتنے باغ تھے نا لال قلعے تک. کسی زمانے میں یہ شہزادوں کی کالونی تھی. انہوں نے انگریزوں نے بلڈوزر لگا کے ان کو کالونیوں کو گرا دیا تھا کہ جب کبھی ان کو پرانے محلات دکھائی دیں گے تو ان کو پرانا جنون جاگے گا، اس لیے ان کو مٹائی دو. صرف مسجد چھوڑی تھی اور لال قلعہ چھوڑا تھا جو دریائے جمنا کے کنارے پر ہے. تو یہ درمیان میں انہوں نے کالی مرچوں کے پودے لگائے تھے، وہ پیڑ بن گئے تھے. اس طرح جا بجا کالی مرچوں کے جنگل تھے. جو ہم وہاں سے نکلے تو وہ جو ہی دیکھا نا آرمی آ رہی ہے تو وہ ایسا اسے کیا کتابیں نیچے پھینک کے تو خود اس پیڑ پہ چڑھ گیا. میں نے کہا یار حبیب الرحمان شاہ یہ پیڑ پہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جان بچانی بھی فرض ہے. میں نے کہا اس بزدلی سے جان نہ کبھی بچا کرتی ہے نہ فرض ہے. ہاں میں نے کہا تم کیا کرو؟ میں نے کہا میں تو علی کی اولاد پہ لڑوں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اس چھوٹے شاہ سے پوچھا، بڑا کند ذہن آدمی تھا چھوٹے شاہ. میرا کلاس فیلو تھا لیکن ایک کلاس میں کلاس فیلو تھا. 20 کلاسوں میں اور جگہ پڑھتا تھا، میرے ساتھ وہ نہیں تھا. اس کو ایک ہی سبق تیار نہیں ہوتا تھا، میں 20 تیار کر لیتا تھا. یہ فرق تھا مجھ میں اور اس میں، لیکن تھا وہ صحیح نسب صحیح. میں نے کہا تیری کیا رائے؟ انہوں نے کہا تیرے متعلق تو مجھے پتہ نہیں کہ تو سید ہے بھی کہ نہیں. میں نے کہا میں پکڑ کے اس وقت گرا لوں گا، ماروں گا اتنا. یہ وہ سن سکتا ہے جو سچ مجھ اولاد رسول میں سنو. میں نے پکڑ کے سچ مجھ گرا لیا. میں نے کہا جب تک وہ تھے تجھے میں یہ سمجھا کے چھوڑتا ہوں کہ میں سید ہوں کہ نہیں. اب وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں تو سید ہے. میں نے کہا اب لڑائی کے وقت پتہ چلے گا سید اصلی سید ہے کون. جناب لڑے، لیکن بعد میں جس وقت مسلم آرمی آئی تو ہمیں پتہ چلا ہمیں بھی زخم ہوئے ہیں. لڑائی کے دوران بالکل نہیں پتہ چلا اور اتنی زبردست تابڑ توڑ لڑائی ہوئی. وہ آدمی جو لڑائی کے دوران یکا یک فائرنگ کی آواز آئی تو وہ ہندو بھاگنے لگے. اس وقت وہ چھوٹے شاہ کہتا ہے اب ان کی اور آرمی آ گئی. میں نے کہا پاگل اگر ان کی آرمی ہوتی ہے بھاگتے کیوں؟ اب اللہ کا یاد کر کے ان کا پیچھا کرو. خوب مزے سے ان کا مقابلہ کیا. جو ہوا سو ہوا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
کیا ہوتا ہے جی. جب وہ آرمی آ گئی اتنے میں یہ بھی حبیب الرحمان شاہ بھی نیچے چھلانگ لگا کے آ گیا. تو اب وہ بیٹھنا چاہتا. میں نے کہا تو سید علی تو جھوٹا ہے, ہم تجھے ساتھ نہیں لے جاتے. ان کا مسلمان تو سمجھو نا یار. بٹھا کے لے آئے. سچ مجھے ایک مرتبہ میں جگہ کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ جب جگہ کا نام لوں گا تو آپ کو پتہ چلے مولانا ہے, وہ گلے میں پسٹل ڈالا ہوا ہے, کسی یونٹ کونسل کا چیئرمین ہے. میں تقریر کے لیے گیا تو اولیا بھی اگر بتاؤں تو بھی آپ پہچان جائے, اولیا نہیں بتاتے. اب میں تو اس کو پہچان گیا کیونکہ سر جو اس کو اولیا بننا تھا بن چکا ہوا تھا. اب میں ایک کم عمر آدمی تھا, میری داڑھی بعد میں آئی ہے, تو وہ اردو بڑی صاف ستھری بولے تو مجھ سے کہے آپ کی اردو بڑی شاندار ہے, یہ پاکستان کا رہنے والا تو ایسی اردو نہیں بول سکتا. میں نے کہا آپ کی زبان میں بھی چاشنی دلی کی لگتی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں دلی پڑھتا رہا ہوں. میں نے کہا غالباً فتح پوری میں پڑھتے. انہوں نے کہا جی فتح پوری میں پڑھتے. میں نے کہا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دو سید تھے. میں نے کہا ان میں ذہین کون تھا؟ میں نے کہا وہ پٹواری شاہ بڑا ذہین آدمی تھا, پڑھنے میں بڑا لاک تھا. ہم ایک کلاس میں پڑھتے تھے, 20 کلاسوں میں پڑھا کرتا تھا. میں نے کہا اب اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لو؟ انہوں نے کہا بالکل پہچان لوں. اس طرح میں نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ لی. میں نے کہا پہچانو کون ہوں؟ اسے کر کے لگتے تو پٹواری شاہ ہیں. میں نے کہا اب مجھے بتلا, اب تو راجہ صاحب بنا پھرتا ہے. یاد ہے میں تجھے کہا کرتا تھا تو جھوٹا سید نہیں ہے. دوڑ کے پاؤں پڑ گیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میرا پردہ ظاہر نہ کیجیے. جھوٹے موٹے لوگوں میں یہ جوہر نہیں ہوتے. حضرت حیدر قرار قد قامت میں تمام صحابہ سے چھوٹے تھے, لیکن جب وار چلتے تھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بجلی کا کڑکا ہے یا تلوار. اب جس وجہ سے ان کو چھوڑ کے گئے, اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اخلاص کہکشاں سے کہیں بلند ہے. آپ کی اثار و قربانی لاجواب ہے, پوری امت مسلمہ کا سرتاج ہے. لیکن ان کو چھوڑ کے کیوں گئے, ان کو لے کے کیوں گئے؟ ان کے لینے کے بارے میں شیعہ کی بہت برترین کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ اس میں بتایا کہ وہی آئی کہ اس کو ساتھ لے جا. اگر تمہاری اپنی کتاب یہ کہے کہ ان کی وفا کے بارے میں وہی آئی ہوئی ہے تو اس وہی کو جھوٹا کہو گے تو پھر صدیق اکبر پر کوئی بات کرو گے نا. نہ تم اپنی کتاب کو جھوٹا کہہ سکو, نہ صدیق اکبر پر بات کوئی کر سکو. اب ان کو حضرت حیدر قرار کو چھوڑا کیوں؟ کا دراصل قاعدہ ہے قانون عرب میں اور قانون اسلام میں بھی کہ جس وقت کوئی امانت رکھی جائے یا وہ خود ادا کرے یا اس کی آل بیت میں سے کوئی ادا کرے. کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو توڑے یا وہ خود توڑے یا اس کی آل بیت کا کوئی بندہ توڑے. چونکہ میرے پاس بہت ساری امانتیں ہیں, وہ صدیق اکبر بھی ادا کر سکتے ہیں. گو کہ صدیق اکبر پوری امت کا سے افضل ہے مگر میری آل بیت میں سے نہیں ہے. اس لیے اگر یہ امانتیں واپس کرے تو وہ ادائیگی تسلیم نہیں ہوگی. لا یؤدی انی الا علی الا انا او علی, میری طرف سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا, یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. اب جو یہ کھجلی ہر وقت رہتی ہے یہ کلو تقی نقی فہو علی, ہر متقی پرہیزگار آدمی میری آل میں سے ہے. صدیق اکبر جیسا متقی برابر کا تو ہونا بحث ہی نہیں. ان کے قریب کا بھی متقی پوری امت میں کون گزرا ہے؟ اگر پہلے نہیں گزرا اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اتنے تقوی کے ہوتے ہوئے آل محمد میں سے نہیں ہے تو کون ہوتا ہے؟ یہ وجہ تھی کہ ان کو ساتھ لے کے گئے, ان کو ساتھ یہاں چھوڑ کے گئے. ان کو چھوڑ کے کیوں گئے, ان کو لے کے کیوں گئے؟ انہیں اس لیے چھوڑ کے گئے کہ تیرا لینا حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا, کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ گورنر شریف, پیر مفکر اسلام. اب 2-4 جملے صدیق اکبر رضی اللہ کی شان میں اور سماعت فرما لیں. میں 1 گھنٹے بھر کا ٹارگٹ تھا, اب اس سے اوپر نہیں جانا چاہتا. بوڑھا آدمی ہوں, اب مجھے اپنا کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلے وقت میں تو کچھ نہیں خیال کیا کرتا تھا, لیکن اب کچھ خیال آنے لگا ہے. میرے ساتھ کے تو سارے ساتھی مر گئے ہوئے, میں ہی ایک باقی ہوں. تو عرض ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دیکھنا عقیدہ کیا ہے. آج صدیق اکبر کے ماننے والے خارجی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سوائے شیعہ کے سب
صدیق اکبر کو پوری امت ماننے والی ہے، معتزلہ بھی حضرت صدیق اکبر کو مانتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صدیق اکبر اگر پوری امت سے افضل ہے تو پھر اس کا عقیدہ بھی پوری امت سے افضل ہوا ہوگا نا۔ جس کا عقیدہ غلط ہو وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے ببول کے کانٹے پہنے ہوئے، علیہ بتنفستن، لفظ تنفسہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹاٹ کا کرتا۔ ٹاٹ انسانوں کے پہننے کی چیز نہیں تھی، اس وقت گھوڑوں کی پشت پر، اس کو تارو کہتے تھے، تارو کے طور پر گھوڑے کی پشت پر پہلے اسے ڈالتے تھے، اس کے اوپر زین لگایا کرتے تھے تاکہ گھوڑا زخمی نہ ہو، تو اس ٹاٹ کا کرتا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ جبکہ پورے حجاز میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بعد سب سے زیادہ امیر آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی، اور سب سے بڑا سیاسی طور پر مقتدر اور صاحب مقام آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اتنا امیر ترین ہو کر، اتنا ذہین ترین ہو کر، اتنا قابل ترین ہو کر، اتنا انتہائی تجربہ کار ہو کر، پوری سوسائٹی پر سوار ہونے کے بعد آج یہ نوبت پہنچی ہے کہ ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ اب جناب ٹاٹ کا کرتا ہے، ببول کے کانٹے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث پر کمزوری کے کئی ایک الزامات محدثین نے عائد کیے ہیں، مگر یاد رکھیں جس بارے میں حدیث کا قوی ہونا شرط ہے یا قطعی الدلالت ہونا شرط ہے، وہ مقامات ہیں جو عقائد کے ہیں، عقائد کے، اور وہ عقائد جن کو عقائد یقینیہ کہتے ہیں۔ عقائد ظنیہ کے لیے بھی ایک حدیث جو کمزور ہو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جو عقائد یقینیہ، عقائد قطعیہ ہیں، ان کے لیے حدیث کا قطعی ہونا کا شرط ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو حدود ہیں، یعنی پھانسی کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے، یہ جو حدود ہیں ان کے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کی جان ضائع ہونے کا چانس ہے، اور ایک معمولی کمزور دلیل کی بنیاد پر اس کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا، سنسار نہیں کیا جا سکتا، قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ ایسے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں۔ جہاں تک فضائل کا سوال، فضائل میں کمزور حدیث معتبر ہے، اور فضائل بھی صدیق اکبر کے ہوں جن کی افضلیت پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے سوائے روافض کے۔ سب مانتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ اگر وہ سب سے افضل ہیں اور ان کے بارے میں حدیث ہے تو کمزور ہو تو بھی معتبر ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے جی یہ حدیث کمزور ہے، یار حدیث تو ہے، کہا کیا کروں، حدیث ہے کمزور تو ہے نا جی، ابا ہیں، ابا جی ہیں، کمزور ہیں، تو کیا کمزور ہو کے ابا جی نہیں رہے؟ جس طرح کمزور ہو کے ابا جی رہتا ہے اسی طرح حدیث بھی کمزور ہو کے حدیث رہتی ہے۔ کیا بات۔ اب وردیاں بدلنے کا سوال، یہ بھی ایک دن ہے جہاں حضرت جبریل امین نے ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے اور اللہ بدل کے آئے، وہ بھی سرکار دو عالم السلام کے لیے آسمانی حوروں کا، جنتی حوروں کا لباس بدلا ہے، غلمان بہشتی کا، جس تاریخ سرکار کا میلاد پاک ہوا ہے، جس تاریخ سرکار کا معراج ہوئی ہے اس تاریخ بھی لباس بدلے ہیں۔ اور یہ جو جھگڑا ہے وہ جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جن کو پیدا ہی جنت میں کیا جائے گا وہ کس عمل کے ذریعے سے جنت میں گئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جن کو پیدا ہی جنت میں کیا، جن کو پیدا ہی جنت میں کیا، ان کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جنت کے عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی؟ وہ نظام عدل میں عمل کے بغیر نہیں ملتی، نظام فضل میں ملتی ہے۔ نظام فضل میں، ہاں نظام فضل میں ملتی ہے۔ اہل بیت کے جو فضائل ہیں یہ نظام فضل کے ہیں۔ وَكَانَ فضل اللہ علیہ عظیما، پروردگار کا سرکار پر فضل عظیم ہے فضل ہے۔ اجر اس کو کہتے ہیں جو عمل کے بدلے میں ہو، فضل اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں عمل کوئی نہ ہو، حاکم کی مرضی نہیں، سرکار پر یہ فضل کے قصے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب حضرت جبریل امین آئے اور اگر کہنے لگے کہ صدیق اکبر کا یہ حال کیوں ہے، سرکار نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ دیکھنے والی ہے۔ فرمایا وَأَنفَقَ مَالَهُ وَزِعَاهُ وَأَقَارَهُ فِي سَبِيلِي، اس نے اپنی جائیداد بھی، اس نے اپنا مال بھی، اسے جائیداد منقولہ بھی، جائیداد غیر منقولہ بھی، موویبل بھی، اموویبل بھی، ساری کی ساری وہ مجھ پر خرچ کر ڈالی ہے۔ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، اس کو کہتے تطرق فی الحدیث، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف محدثین نے روایت کی ہیں۔ اگر ایک روایت میں نہ ملیں گے یہ الفاظ دوسری روایت میں مل جائیں گے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا
آسان لفظوں میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے. اس کو ہاں اس کا قانونی طور پر کیا اس کا نام ہوگا؟ کتاب الاقرار. کتاب الاقرار. میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے اس مولانا کا 1,00,000 پاؤنڈ مجھے دینا ہے، میں اس کا مقروض ہوں. اس کا نام ہے کتاب الاقرار. اگر میں مر جاؤں میری جائیداد پر دعویٰ کر کے یہ اپنا 1,00,000 پاؤنڈ وصول کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ مر جائیں ان کی اولاد دعویٰ کر کے وہ مجھ سے وصول کر سکتی ہے. یہ جس طرح جائیداد جاتی ہے وراثت میں اس طرح اقرار بھی وراثت میں جاتا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد کی ریکوری کا سرکار پر دعویٰ کریں اور کہیں یا رسول اللہ مجھے واپس کر دیں. کر سکتے ہیں. آپ کی اولاد میں سے کوئی کرے وہ کر سکتا ہے. اب اس جگہ صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھ لے ساری زندگی بدل جائے گی. وہ کیا عقیدہ ہے؟ جبریل امی گئے واپس آئے رب کی طرف سے پیغام لائے. رب نے پیغام بھیجا ہے کہ صدیق اکبر کو کہو کہ جو کچھ خرچ کیا ہے سارے کا سارا آج ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. اجر بھی دیں گے لیکن تمہارا جو ہے نا کیپٹل فنڈ وہ تو میں واپس کرنا چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں جو کچھ تو نے میرے یار پر خرچ کیا ہے، میرا یار کوئی بے وارث تو نہیں ہے نا، ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. لو بتاؤ کتنا ہے. حضرت جبریل امین نے حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ عقیدے کی اساس ہے، عقیدے کی بنیاد ہے. کیا؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ نہ ہی میں نہ ہی میرا مال مگر آپ کے لیے ہے. قواعد عربیہ کے مطابق کسر کی ترکیب ہے. اس کا معنی یہ ہے میری جان کا اور میرے مال کا جو پہلے کمایا تھا اس کا، جو آج میرے پاس ہے اس کا، جو آئندہ کماؤں گا، کوئی بھی مالک نہیں. نہ میں مالک ہوں نہ میری اولاد، اس کے صرف اور صرف آپ مالک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر. اب عقیدے کا پتہ چلا کہ نہیں؟ اب جو صدیق اکبر والا عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں غلام رسول نام نہیں رکھتا، عبد رسول نام نہیں رکھتا. معلومات رہا خارجیوں والا عقیدہ ہے. صدیق اکبر والا عقیدہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں. کیوں بھائی؟ نبیوں کا قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت کوئی ویلیویبل چیز ہو اس کے ساتھ لام استعمال ہو وہ لام تملیک کا ہوتا ہے. حل انا و مالی، مال کا لفظ موجود ہے، الا لکا یہ لام تملیک کا ہے، یعنی اس کا نہ میں مالک ہوں نہ اور کوئی مالک ہے. العبد وما فی یدہ کان لمولاه ہو، یہ ہمارے سول اللہ کی رولنگ ہے کہ غلام خود بھی اور غلام جو کچھ کمائے یہ سارے کا سارا اس کے ماسٹر کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ساری امت سے افضل صحیح، آسمانی قدسیوں کی نگاہوں میں معظم ترین صحیح، مجھے ساری بزم انسانیت بعد از انبیاء افضل بے شک سمجھتی پھرے. لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہوں، آئندہ بھی غلام رہوں گا. آپ میرے مالک تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے بھی. تو پھر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا کہتے میں مال پر راضی ہو جاؤں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. اصل میاں بریلوی کا کلام. منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. یا رسول اللہ یہ پیسے اور جنت کی منڈیاں اور ہیں، ہم جن لوگوں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک منڈی لگی تھی جس میں رب نے، کل میں نے عرض کیا تھا نا، جس میں جنت دی گئی، جانیں اور مال خرید لیے گئے. ایک طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا یا رسول یا پروردگار جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، جنت بھی رہنے ہی دے.
کیا کیوں کہ دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بہا کے تکدا رواں سارا جسم میرا اکھ بن جاوے نہ محتاج کسے میں اکھ دا رواں نہ محتاج کسے میں اکھ دا رواں. آخری بات اے صدیق اکبر یہ میرا رسول تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے. میں دیکھنا چاہوں گا پرائیویسی کریٹ کروں گا میں تنہائی مہیا کروں گا پر عرش پر بٹھا کے کروں گا. تو اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے گا تو غار میں لے جائے گا شام مداخلت کرنا چاہے گا تو نہیں کرنے دے گا. ادھر تو بیٹھ کے دیکھ ادھر میں بیٹھ کے دیکھوں رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. پرائیویسی کی وجہ سمجھ آئی ہے. اگر اس کی جھلکیاں دیکھے گی دنیا تو دنیا کا عدم لازم آ جائے گا. تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ. سرکار کے میلاد والی تاریخ نہیں بتا دی جناب سیدہ مائی شفا والدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جات صحابت بیضا فغشیت ہو فغیبت ہو انی. ایک بدلیاں آئیں سفید رنگ کی سفید رنگ کے بادل جنہوں نے آ کر سرکار کو گھیر لیا اور انہوں نے ہم سے سرکار کو اوجل کر لیا. اس ادیک آواز آ رہی تھی بخ بخ قبض محمد علی مقالید السماوات والارض. قربان جائیں اس ذات پاک کے کہ جس نے زمین و آسمانوں کے خزانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا. مولا کریم اگر وہ چابیاں دینی تھی تو وہ بادلوں کا ٹینٹ کیوں بنایا؟ کا رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. میں عرش پر دیکھوں گا تو غار میں دیکھ. اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائے جاتے ہیں. اتنے صحابہ کرام گزرے ہیں ان کی کرامتیں کہاں ہیں میں بتاتا ہوں کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ.